السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھائی ایک روایت کا بتا رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا گیا اور انہیں وحشت ہوئی، تو وہاں پہ اذان جو ہے وہ جبریل امین نے دی اور اس میں اشہد ان محمد رسول اللہ جو ہے وہ کہا۔ دیکھیں، ایسی روایات تاریخ میں میرے علم میں نہیں کہ کوئی صحیح سند کے ساتھ ایسی کوئی روایت ہو، نہ ہی یہ ثابت ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا، اور نہ ہی یہ اذان کے بارے میں، بلکہ جو مسلمانوں کے اندر یہ اذان ہے اس کی بنیاد کب یا آغاز کب ہوا؟ مدینہ میں جب مسجد بنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ لوگوں کو کس طرح اذان کے لیے، نماز کے لیے بلایا جائے۔ بعض نے مشورہ دیا کہ گھنٹی سے بجائی جائے، تو پھر سوچا گیا یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے، اور بعض نے کہا ناقور جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ آواز نکالی جائے، تو ناقور جو ہے وہ سینگ کے اندر پھونک مار کے آواز دینا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ایک اور صحابی تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا، 2-3 صحابہ نے خواب میں اذان کا طریقہ دیکھا کہ یہ طریقہ جو ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ تو ایک نے بتایا تو آپ نے بلال کو کہا کہ انہیں سکھائیں، ان کی آواز زیادہ بلند ہے۔ جب وہ اذان دے رہے تھے تو ایک اور صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے بھی خواب میں اسی طرح دیکھا ہے۔ تو اس وقت یعنی اس سے پہلے نماز مکہ میں بھی پڑھی جاتی تھی تو اذان نہیں ہوتی تھی، جو مروجہ اذان دی جاتی ہے، تو یعنی اذان مدینہ میں شروع ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی ایام میں جب نماز پڑھتے تھے تو اذان نہیں ہوتی تھی مروجہ، اللہ جب یہ خواب ہوا اور یہ مسجد بنی مدینہ کے اندر، مسجد کی بنیاد مسجد نبوی کی رکھی گئی، اس کے بعد جو ہے یہ اذان شروع ہوئی۔ تو یہ آدم علیہ السلام کے دور سے اذان ثابت کر رہے ہیں، تو یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی اذان کہتے، جو سابقہ اگر گزر چکا ہوتا۔ پھر عیسائی جو ہے وہ کیوں گھنٹی بجاتے تھے؟ وہ بھی اسی اذان پہ کام چلتا ان کا۔ تو اذان تو شروع ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی، اور اسے ثابت کرنا کہ آدم علیہ السلام کے دور میں تھی، اور یہ سب جھوٹی اور من گڑت روایات ہیں، جن میں یہ روایت بھی پیش کی جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب گناہ ہو گیا ان سے، اس درخت کا پھل کھا لیا جس سے منع کیا گیا تھا، تو عرش کے پائے پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو ہے آپ نے دعا کی اور اللہ نے توبہ قبول کی۔ حالانکہ یہ قرآن کی صراحت نفی ہے، قرآن مجید میں اس دعا کا ذکر ہے، اس میں کوئی وسیلہ کسی کا ذکر تک نہیں ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، تو اس میں کہیں یہ وسیلے کا ذکر نہیں، یہ من گڑت اور موضوع روایت، ابن تیمیہ نے بھی ذکر کیا کہ من گڑت اور موضوع روایات ہے۔ تو بہت سی جھوٹی روایات ایسے گھڑی جاتی ہیں جس سے باطل عقائد جو ہیں انہیں ترویج دیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کے عقائد تباہ و برباد ہو جائیں۔ اندازہ کریں، جھوٹی روایات میں ایک یہاں تک کسی نے گھڑ دی روایت کہ نوح علیہ السلام کا جب طوفان ان کے زمانے میں آیا تو ان کی کشتی نے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ اندازہ کریں کہ کشتی نے 7 چکر لگائے، 2 رکعت نماز پڑھی، کتنی یہ جہالت کی بات ہے اور کیسی عجیب بات ہے جو گھڑی گئی ہے۔ اور جب ضعیف احادیث بندہ موضوع اور من گڑت پڑھنے لگ جائے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ کیسی کیسی جو ہے روایات گھڑی ہوئی ہیں کہ زمین جو ہے وہ ایک گائے کی سینگ کے اوپر ہے، اور وہ جب تھک جاتی ہے تو ایک سینگ سے دوسرے سینگ پہ زمین کو رکھتی ہے تو زلزلہ آتا ہے۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے ایک مرغہ ہے جس کا آسمان پہ، اس کی آسمان کے اندر گردن ہے اور اس کی زمین کی گہرائی میں اس کی ٹانگیں ہیں، اور پتہ نہیں کیسی روایات جھوٹی گھڑی ہوئی موجود ہیں۔ تو ان روایات کی تحقیق کرنی چاہیے، یا صحیح احادیث سے ہی لیا جائے۔ صحاح ستہ کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر روایات اس میں صحیح ہیں، اور تاریخی کتابوں میں بدایہ والنہایہ ہے، تاریخ الاسلام ہے علامہ ذہبی رحمہ اللہ کی، تو اہل علم سے رجوع کرنا چاہیے۔ ہر لکھی ہوئی چیز صحیح نہیں ہوتی۔ واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔